نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ گزشتہ سبق میں ایک حدیث ترجمہ کے ساتھ پیش کی گئی تھی۔ اس میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ تشریح انشاءاللہ آئندہ کی جائے گی، تو یہ آج اس سبق میں اس کی تشریح ہے۔ پھر اس کا مضمون ایک مرتبہ دہراتا ہوں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس کلہم ہالکون الا العالمون، سارے کے سارے انسان برباد ہیں، تباہ ہیں، ہلاک ہونے والے ہیں، صرف وہی لوگ اس ہلاکت سے بچ پائیں گے جن کے پاس علم موجود ہے۔ اب یہ اس سبق میں جتنا لمبا مضمون گزرا ہے، اس پہلے ٹکڑے کو نقل کرنے کے بعد اس کو ذہن میں رکھ لیا جائے اور آج اس کی تشریح اچھی طریقے سے سمجھیں۔ علم کیا چیز ہے اور بربادی کیا چیز ہے، تباہی کیا چیز ہے۔ در حقیقت اس کو ایک تمثیل سے سمجھیں گے تو اس کے سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ یہ پورا عالم جو ہم کو نظر آتا ہے یہ ایک باغ ہے، اور اس باغ کا مالک کون ہے؟ جس نے اس باغ کو بنایا ہے، یعنی اللہ تعالی۔ اور اس باغ میں جو مختلف قسم کے درخت ہیں وہ حضرت انسان ہے، اور اس باغ کا جو مالک ہے، مالی ہے، مالک تو اللہ تعالی ہے، ہر زمانے میں حضرات انبیاء علیہم السلام مالی رہے۔ اب اللہ تعالی نے اس باغ کو لگایا اور اس باغ کو انسانوں سے سجایا۔ اب اس انسان کو کس درجے کا کیسا انسان ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں حضرات انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور مبعوث فرما کر کے اس باغ کی نگرانی، اس باغ کی حفاظت، اس کے درختوں کو کس طریقے سے اس کی نگرانی کی جائے کہ وہ درخت اپنی مثال آپ ہو، یہ حضرات انبیاء علیہم السلام کا کام رہا۔ ہر زمانے میں حضرات انبیاء علیہم السلام نے انسان کے عقیدے کی تعلیم، انسان کے اعمال کی تعلیم سے انسان کو آراستہ فرمایا۔ اب یہ باغ کے اندر جو لگتا ہے درخت، اگر اس درخت کی جڑ اندر میں جاتی ہے اور درخت اچھے انداز کا ہے، اور پھر اس درخت میں پانی برابر ملے، اس کو کھاد برابر ملے، اس درخت میں کوئی دوسرا نقصان پہنچانے والا درخت نہ نکل آئے، خاردار کانٹے والا، اس باغ میں زہریلی قسم کے جانور نہ پیدا ہو جائیں، اس کی حفاظت مالی کرتا ہے۔ اسی طرح یہ درخت انسان ہے، اور اس انسان کو ہر اعتبار سے محفوظ رکھا جائے، اس باغ کو مختلف قسم کے زہریلے درختوں اور زہریلے جانوروں سے محفوظ رکھتے ہوئے اس کو وقت پر پانی ملے، اس کو وقت پر ہوا ملے، اس کو وقت پر کھاد ملے، اس کی بر وقت نگرانی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہدایت فرمایا ہے، اس حدیث میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی باتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ گویا کہ لگنے والا اس باغ میں ہر درخت انسان ایسے علم سے آراستہ ہو کہ وہ درخت اپنے اعتبار سے کام کرے، تو یہ اس وقت میں ہوگا جب کہ انبیاء کی تعلیمات کی روشنی میں پوری طریقے سے اس باغ کی نگرانی ہو۔ تو اس حدیث میں جو کہا گیا کہ سارے انسان
سارے کے سارے انسان ہلاک ہونے والے ہیں سوائے اس کے جس کے پاس علم ہے۔ علم سے مراد علم نبوت ہے، وہ علم کے جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کے واسطے سے دیا۔ اب یہاں پر جو بات یہ کہ درخت کی جڑ جتنی زیادہ اندر میں جاتی ہے اتنا ہی زیادہ ٹہنی، اس میں لگنے والے پتے، اس میں لگنے والے پھول، اس میں آنے والے پھل اسی کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو علم نبوت ہے اس کی روشنی میں انسان اپنی زندگی کو گزارے تو وہ درخت ہرا بھرا ہوگا، وہ باغ ہر اعتبار سے گلزار ہوگا، وہ باغ ہر اعتبار سے خوشنما ہوگا اور دیکھنے کے قابل ہوگا، دیکھنے کے لائق ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جس کسی زمانے میں حضرات انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کمزور پڑ گئی لوگوں کے بیچ میں، تو یہ باغ انسانیت کا انسان نہیں بلکہ یہ درندوں کی شکل میں یہ باغ ہو گیا۔ درخت جس طریقے سے اچھے نگرانی کے بعد اپنا کام کرتا ہے، درخت کی نگرانی ختم ہو گئی اور اس کے بعد اس باغ کی حالت جو بنی وہ پچھلی تاریخ کو آدمی اپنی نظروں کے سامنے لائے تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا زیادہ سے زیادہ حصہ ہر فرد کو اپنے دل اور دماغ میں اتارنا چاہیے، اور ہر فرد اس باغ کی کس طریقے سے سینچائی کر سکتا ہے وہ کرتا رہے۔ اب اس کی چند مثالوں کے بعد باتیں آئندہ اور آئیں گی۔ تو یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ سارے انسان ہلاک و برباد ہیں سوائے اس کے جس کے پاس علم ہے، لیکن صرف علم ہی کا ہونا کافی نہیں ہے، اور اس کے تقاضے پہ عمل ضروری ہے۔ اس کے تقاضے پہ عمل کی کیا حیثیت ہے یہ بات انشاءاللہ آئے گی آئندہ سبق میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، پوری انسانیت کو انسانی تعلیمات سے سرفراز رہنے کی پوری طریقے سے توفیق نصیب فرمائے۔